Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Haji Uwa Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah beserta jajaran, dan yang saat kami hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah, dan para jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan namun satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang kita lakukan secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi ya, seperti biasa pada pertemuan bulanan ini, jadwal Kiai Haji Ahmad Yani. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya masih teguh berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Istiqomah, bahwasannya untuk pertemuan kita yang akan datang, yaitu di awal bulan, di bulan Januari 2025, seperti biasa di awal bulan, di awal minggu yang akan mengisi nanti guru kita Ustadz Haji Muhammad Shaleh Ali. Ya, itulah sedikit informasi, dan seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat memudahkan kita jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya aqraba qalki man anudu bi siwaka inda qulul manisil alami. Ya Rabbi bil Mustafa bil Rasulillah waghfir lana ولن يليق رسول الله جاءك به إن الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من جلة عدوان إلى الكبائر
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, sahabat memuliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Istiqamah, Kiai Haji Muhammad dan juga para asatidz, para tokoh masyarakat. Kita niat ta'lim pagi ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita awali baca Fatihah wa surah Yasin ta'lim. Kita hadiahkan kepada Nabi, keluarga kita semua yang hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa abaihi wa ikhwanihi min awliya muslimin alihi minhum wa sahabati tabi'in lahum bi ihsan min din al-arwah jami'in awliya wa syirsahi min masyariq al-ardi ila magharibiha khususan wa walidayhi wa qasmil arwah abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa alimina haqqun ala ibaih. Ya Allah berhamdana ila barakatih bisrar bin akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد ألقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ملك يسبحون آية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيضاء أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين صدق الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة أكلنا ينام إن شاء الله من الآمنين برحمتنا كرم آمين اجعل اللهم ثواب قراءاتنا هذه بركة غالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأجمعين من يسمع أرواحنا وبين إخواننا من المرسلين آمين والصحابة والتابعين المجيد ثم إلى أرواح جميع الأنبياء الشيطان من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا خالاتنا وعمنا وأنفسنا والحمد أجمعين بأن الله لنا أن يدخلنا أمة من قبور المراء والريحان والتسعة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم جاءنا إبراهيم alhamdulillah. Dibuka halaman 28. Wa kana salafu. Ya. La tazalul malaikatu faqalat. Ya. Hadis berikutnya. Ya. Faqalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه بالدارين بالإمام قال رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم baginda Nabi bersabda la tasalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi ma'allihi alladhi salla fihi ma lam yuhdith aw yatakallam taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat tiada henti-hentinya bersolawat kepada orang di antara kalian yang masih berada di dalam masjid, yang sholat di dalam masjid selama dia tidak berhadas dan tidak ngobrol. Maka para malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah bagi hamba-Mu Fulan bin Fulan. Ya Allah, sayangilah hamba-Mu Fulan bin Fulan. Masya Allah. Disinilah keberkahan orang yang rajin
masjid dan duduk di dalam masjid, selama dia belum batal dan selama dia belum ngobrol-ngobrol, dia niat iktikaf, maka seluruh malaikat membacakan ampunan kepada kita yang ambil. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah hambamu fulan bin fulan. Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah sayangilah hambamu fulan bin fulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, berkata tabi'in Sa'id bin al-Musayyab, man jalasa fil masjid, siapa orang yang duduk i'tikaf di dalam masjid, fa innama yujalisu rabbahu, maka sungguhnya dia duduk bersama Allah. Sungguhnya kita duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baitun min buyutillah. Kita kalau ke masjid itu baitullah, rumah-rumah Allah. Kalau kita sudah masuk ke rumah Allah, apa hajat kita minta, memohonlah kepada Allah hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Fama haqquhu yaqulu illa khairan, tidak lain haknya adalah yang diucapkan kecuali kebaikan. Kebaikan, 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 kebaikan. Apa hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'ila Ibnu Abbas, ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-rajulin kana yaqumul laila wa yasumun nahara walakinnahu la yaqdurul jumu'ah wal jama'ah, faqala huwa finnar. Abdullah bin Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang sholat tengah malam, puasa siang, tetapi tidak hadir sholat Jumu'ah, tidak hadir sholat berjamaah. Kata Abdullah bin Abbas, faqala huwa finnar, dia tempatnya di neraka. Dia tempatnya di neraka. Masya Allah. Tiap malam tahajud hajat, tiap hari puasa, enggak pernah datang sholat Jumu'ah, enggak pernah datang sembahyang berjamaah. Kata Abdullah bin Abbas, yang begitu mah tempatnya di neraka. Na'udzubillah min nah. Wa ani Syekh Abi Madyan, dan daripada ucapan Syekh Abi Madyan radhiyallahu anhu, qala, berkata, qad jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh telah datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annal 'abda la yuktabu lahu min salatihi illa ma hadara qalbuhu fihi, hadza mahmulun ala salatil munfarid. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya seorang manusia
tidak akan dicatat baginya daripada pahala sholatnya kecuali apa-apa yang hadir di hatinya di dalam sholat. Tuh, sembahyang kalau hati kita kagak hadir, gak dicatat apa-apa. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak hadir hatinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi tidak hadir hatinya, gak dicatat apa-apa. Kecuali barang yang hadir di hatinya. Ada gak tuh di hatinya? Dia lagi baca Fatihah, ada gak hati kita menerjemahkan? Lagi ruku, lagi baca surah. Ini ada mahmulun ala sholatil munfarid. Ini buat orang yang sholat sendirian. Sholat sendirian lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Kalau di masjid agak lebih lama. Kalau di rumah ada bocah bawa motor pelan banget. Kata istri saya, bocah bawa motor kenceng banget kayak setan gitu. Jadi bocah bawa motor kenceng banget kayak, jangan-jangan sholat kita kenceng banget di rumah kayak setan lagi. Maka hindarilah kalau sholat fardu berangkat ke masjid, karena kalau sholat sendirian jika tidak khusyuk maka tidak dicatat amal sholatnya. Jadi wajib khusyuk sendirian. Orang-orang salafus soleh kalau nggak khusyuk bayang lagi. Tapi walaupun dia seperti main-main bayangnya, karena khusyuk ya sholat. Kita yang tidak bisa menerjemah bacaan kita di dalam sholat, kudu memahami bacaan yang kita baca di dalam sholat, harus. Itulah khusyuk. Ya, jangan sampai sholat yang kita kerjakan, bacaan yang kita dengar di telinga kita itu mesti paham dan mengerti. Namanya ada khusyuk. Tapi kalau tidak ada paham dan mengerti yang dibaca, gua kagak ngerti, ini berbahaya. Maka buat orang yang sholat sendirian, sekedar berapa banyak kekhusyuan dia, itulah yang diterima. Tetapi amal ladzina yusalluna jama'atan, adapun orang-orang yang sholatnya berjamaah, fa innallaha yajburu ghaibata man ghaba qalbuhu bihuduri man hadara qalbuhu. Maka sesungguhnya Allah menutupi keaiban orang-orang yang hatinya kagak khusyuk. Itu kalau berjamaah mah. Kalau sholat berjamaah, Allah tutupin keaiban kita yang kagak khusyuk. Bihuduri man hadara qalbuhu, dengan hadir hati orang-orang yang sholat. Fayu'idullahu barakatal itmam ala jami', maka Allah kembalikan keberkahan yang sempurna atas semua jamaah yang ada. Fayuktabu li kulli wahidin sholatun kamilatun wa takunu sholatul jami' tammatan kal jasadil wahid
Maka dicatat bagi tiap-tiap orang yang sholat berjamaah sempurna. Menjadilah sholat yang berjamaah sempurna, sempurna seperti jasad yang satu. Tuh kalau berjamaah sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbaca orang, tapi diterima, tapi sempurna. Allah sempurnakan, Allah tutupi keaiban-keaiban orang yang hatinya tidak hadir dengan orang yang hatinya hadir. Kira-kira ada berapa orang yang mengerti bacaan sembahyang? Kira-kira ada nggak 40 orang? Nggak dapat. Kudu belajar, wajib belajar jamaah bahasa Arabnya. Buku-buku dijualin, terjemahan udah ada. Ini mentang-mentang sih mentang-mentang, biarin dah gua mah. Petor penjol ge, pengennya mah diterima sama Tuhan. Diterima nggak? Kalau berjamaah diterima. Kalau tidak berjamaah, siapa yang mau? Udah petor penjol lagi. Ya, ya. Tukang timun aja petor penjol dimasukin BS. Takaran sekarung cuma 10.000. Tapi kalau yang bagus sekarung ada 50 kilo, dikali 10.000, 5 biji 10.000 kan timun. Dikali 10.000, 50 kilo jadi berapa? 500.000. Mahal. Nah, pekerjaan kita di dalam ibadah kepada Allah inilah berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita istiqomah berjamaah. Amin. Anak cucu kita besok nurunin. Kalau baba moyangnya kagak rajin ke masjid, ke musola, jangan heran kalau anak cucunya malas juga. Walaupun masih kecil rajin. Saya punya ponakan, babanya bandel. Masih kecil belum balik, rajin banget azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan. Zuhur dia azan berjamaah. Asar dia azan berjamaah. Maghrib dia azan berjamaah. Isya dia azan berjamaah. Subuh udah baca istighfar. Albirri warhamni wa tub alayya albirri warham sebelum subuh. Kalau mau baca sholawatan istighfar segala macam di speaker itu sebelum subuh. Gak usah harus azan mengganggu orang sholat sunat. Ya, sebelum subuh baru kita keluar. Baca tuh sholawat tarhib. Nanti gak sholawat tarhib? Hafal gak? Ada hafal, alhamdulillah sholawat tarhib yang dibaca sebelum subuh. Lanjut. Wa an Ka'bil Ahbar annahu qala, dari Ka'ab al-Ahbar sungguhnya beliau berkata, ajidu fit Taurati, aku mendapatkan di dalam kitab Taurat, anna rajula fi hadhil ummah, sungguhnya orang laki-laki dari umat ini. Siapa dari umat ini yang sholat berjamaah? La yakhiru sajidan, dia menangis di waktu sujud. Wa yaghfirullahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Li jami'i man khalfahu, beserta orang-orang yang berada di belakangnya, minas sufufi, daripada saf-saf berikutnya.
Kalau imam sujudnya nangis, yang imam sujudnya nangis di mana ya? Hah? Imam sujudnya nangis, maka seluruh jamaah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salaf, sebagian orang-orang salaf mengatakan, idza qamatil jamaah, apabila sholat berjamaah mau dilaksanakan, sawu sufakum, luruskan barisannya. Ini udah qomat masih di belakang endal. Kalau mau qomat, iqomah itu kita udah ada di barisan pertama, berebut. Barisan kedua, barisan ketiga, keempat, udah lurus. Istawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Tuh. Jadi imam yang sujudnya nangis, seluruh jamaah yang 1 miliar orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nih? Udah suruh belum? Apabila sholat berjamaah hendak didirikan, nazarallahu ila qalbil imam, Allah memandang kepada hati seorang imam. Tuh, yang pertama kali dipandang, ditilik hati seorang imam. In kana fi khairun radiya anhum, jika imamnya soleh maka Allah ridho kepada makmumnya. Kalau imamnya soleh maka makmumnya ridho. Wa qabila sholatahum, dan Allah terima sholat mereka. Wa ghafara lahum, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa illam yakun fi khairun, dan jika tidak terjadi di dalam hati si imam kebaikan, imamnya murid, imamnya jadi tim sukses gagal, kalah. Jadi imam murid, makmum pada brengsek nih, kalah. Ya gantian apa mah NU. Imamnya murid, udah kasih ampau, gua ditipu. Tim sukses yang pada makanin duit gua, gitu kata dia. Dan kita kagak kebagian. Itu tim sukses punya 4 kantong. Di sini gede, sini gede, sini gede, sini gede. Masya Allah. Kita orang dibagi. Hatinya galau. Nazara ila qulubil makmumin, Allah memandang kepada hatinya para makmum. Jadi kalau si imam murid, Allah pandang ke hati makmum. Fa in kana bihim man fi qalbi khairun radiya anhum, jika terdapat pada hati makmum yang bersih-bersih, yang ikhlas-ikhlas di dalam hatinya kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Wa qabila sholatahum, dan Allah terima sholat mereka.
Wa illam yakun fi man fil qalbihi khairun, jika tidak ada pada mereka makmum hatinya nggak ada yang baik, benar kita sama imam, makmum semuanya berbalik apa? Sewot sama imam, ditipin duit kagak diatur, makan diri, gendut ntar dia perut, terus sewot banget. Begitu bangun ceritanya. Jadi imamnya begono, makmumnya begitu, begini ini, begitu tuh. Apa yang terjadi? Imamnya hatinya rusak, nggak ikhlas, makmumnya sewot sama imam. Nazara ila jatima'i fi sholat, Allah memandang kepada berjamaahnya di dalam sembahyang. Murid-murid banget dia jadi imam kelamaan. Bayang Isya surah Yasin dihabisin, kaki gua bener-bener. Yang kedua tabah sewot. Imamnya kagak ikhlas, makmumnya kagak ikhlas, sama-sama bermusuhan. Apa yang Allah pandang? Ini udah bermusuhan nih. Imam musuh, makmum musuh. Allah masih pandang berjamaahnya antara imam dan makmum. Wa ila qiyamin baina yadayhi fayarda anhum, dan kepada berdirinya sholat berjamaah antara yang satu dengan yang lainnya menghadap kepada Allah, maka Allah ridho kepada mereka. Wa yataqabbalu sholatuhum wa yaghfiru lahum. Al-jama'atu rahmatun, Allah terima semua sembahyang mereka dan diampuni dosa-dosa mereka karena berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kalau sudah berjamaah nggak ada matinya, berkah. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah ya min ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan, Assalamualaikum ya Jaddal Husain, Assalamualaikum ya Jaddal Zainab, Assalamualaikum ya Sayyidatah Fatimah binti Rasulillah, Assalamualaikum ya Umma Hasan, Assalamualaikum ya Umma Husain, Assalamualaikum ya Umma Zainab, Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, ya Sayyidatah Khadijah binti Khuwailid, Assalamualaikum ya Umma Fatimah, Assalamualaikum ya Umma Rasulillah, Assalamualaikum ya Sayyidatah Aminah binti Wahab, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib,
السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا الزينات السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق نحيا إن شاء الله من والله أعلم بالصواب doa tutup Kiai Haji Muhammad Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil abyad wa miftahi babil yazhar sayyidina Muhammadin al-Muhtar. اللهم ألهمنا رشدي وأعذنا من شر أنفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من شر أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بقدرتك يا قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبادل ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.